أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے نکلے ہزاروں کی تعداد میں موت کے ڈر سے؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے نکلے ہزاروں کی تعداد میں موت کے ڈر سے؟ پھر اللہ تعالی نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر ان کو زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ تعالی فضل والے ہیں لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اس آیت کے اندر پچھلی امت کا ایک قصہ ہے۔ بنی اسرائیل ہے غالباً، ان کے علاقے میں ایک وبا پھیل گئی، طاعون کی بیماری پھیل گئی، تو یہ سب اپنے اس علاقے کو چھوڑ کر کسی اور علاقے کی طرف چلے کہ یہاں موت آئے گی تو ہم کسی اور جگہ جاتے۔ اللہ جل جلالہ کا حکم ہوا ایک، اور ہزاروں کی تعداد میں جو اپنی جان بچانے نکلے تھے وہ سب پر موت طاری، تب مر گئے۔ کچھ عرصے کے بعد وہاں سے ایک پیغمبر گزرے، اور اس پیغمبر نے اللہ سے دعا کی، اور اس دعا کی برکت سے اللہ تعالی نے ان سب کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اس قصے کا ذکر ہے اس آیت میں۔ تو اس قصے میں بتانا یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے انسان کو انسان کی تدبیر بچا نہیں سکتی۔ اللہ کا جو حکم ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اللہ جل جلالہ کا حکم موت کے نقشے میں زندگی دیتا ہے، اور زندگی کے نقشے میں موت دیتا ہے۔ جو موت سے بچنے نکلے تھے اور اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی تدبیر کر رہے تھے، اللہ جل جلالہ نے اسی تدبیر میں ان پر موت طاری کر دی، اور جب مردہ ہو گئے تھے پیغمبر کی دعا سے اللہ نے دوبارہ زندگی دی۔ تو معلوم یہ ہو گیا کہ موت زندگی دونوں اللہ کے ہاتھ میں۔ انسان کتنی بھی تدبیر کرے موت سے کوئی بچ سکتا نہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ موت کے بعد ان مردہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں گے، اور دوبارہ کیسے زندہ کریں گے؟ جیسے ان لوگوں کو زندہ کی۔ جب یہ مر گئے تھے اور ان کی ہڈیاں سب بکھر گئیں، پھر اللہ نے ان ہڈیوں کو کھڑا کیا، ان میں گوشت لگایا اور ان میں دوبارہ روح ڈالی۔ اللہ جل جلالہ قیامت کے دن دوبارہ تمام انسانوں کو ایسے ہی زندہ کر۔ تو اس آیت میں بہت سی عبرت کی باتیں۔ موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں،
انسان کو اپنی تدبیر پر یقین نہیں کرنا چاہیے، اللہ جل جلالہ کے حکم پر یقین کرنا چاہیے۔ اور نمبر 3 بات یہ ہے کہ موت کے بعد اللہ دوبارہ زندہ کریں گے، اور وہ زندگی ایسی۔ ان سب باتوں پر مسلمانوں کو اپنا یقین دل کے اندر پیدا کرنا۔ اگر ان باتوں پر یقین نہیں کہ موت اور حیات اللہ کے ہاتھ، انسان کو اپنی تدبیر سے زیادہ اللہ کے حکم پر یقین کرنا چاہیے، اور مرنے کے بعد دوبارہ کی زندگی، ان 3 باتوں پر اگر دل میں یقین ہے تو یہ دل سلامت ہے، یہ دل صحت مند ہے۔ اور اگر اس دل کے اندر ان باتوں پر یقین نہیں تو یہ دل مریض اور بیمار دل۔ اس بات کا یہاں پر ذکر دیکھو، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے نکلے، وہم الوف، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور کیوں نکلے تھے؟ حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے ان سے فرمایا کہ مر جاؤ، اللہ کا حکم ہوا مر جاؤ۔ اب دیکھو اللہ کا حکم ہوا نہیں، ان کی تدبیر تھی کہ بچ جائیں، اللہ کا حکم ہوا مر جاؤ۔ ان کی تدبیر غالب ہوئی، اللہ کا حکم غالب ہوگی، اللہ کا حکم ہوا۔ ثم احیاہم، پھر اللہ نے زندہ کر دی۔ اور جو مردہ ہو کر ہڈیاں مل گئی تھی تو انسانی تدبیر میں ایسے لوگ تو ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کا حکم ہوا زندہ ہو جاؤ۔ بتاؤ انسانی بات غالب آ گئی یا پھر اللہ کا حکم غالب؟ اللہ کا حکم غالب آ گیا۔ بے شک اللہ تعالی فضل والے ہیں لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اب یہاں ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے کو انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ یہ لوگ جو نکلے تھے جس علاقے سے، وہاں پر ایک وبا پھیل گئی تھی، طاعون کی بیماری، تو یہ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے نکلے تھے۔ اب اسلام کے اندر، شریعت کے اندر حکم کیا ہے کہ جس علاقے میں کوئی وبا پھیل جائے، بیماری پھیل جائے، تو وہاں کے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے اور اس سے باہر کے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، اس پر انشاءاللہ بات کریں۔